میرے ایک محترم ویور نے مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ آپ کی ویڈیو ایک دم اچانک شروع ہو جاتی ہے. آپ نہ تو ہمیں مخاطب کرتی ہیں نہ ہی اپنا تعارف ٹھیک طرح سے کراتی ہیں. آپ کا اعتراض سر آنکھوں پر، مگر محترم بات یہ ہے کہ میں ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں جس میں اصل مدعا بیان کرنے میں 10-20 منٹ ضائع کر دیے جاتے ہیں. سننے والے اس تمہید سے اکتا جاتے ہیں. اصل مقصد کی بات جو کہ بہت مختصر ہوتی ہے وہ آخر میں بتائی جاتی ہے. میں اپنے تعارف سے یا تمہید سے زیادہ آپ لوگوں کے ٹائم کو اہمیت دیتی ہوں اور پوری انفارمیشن تفصیل کے ساتھ بہت مناسب وقت میں دے دینا چاہتی ہوں. شاید اسی لیے میری ویڈیوز بہت زیادہ ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہیں. تاہم آئندہ کوشش کروں گی کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا اورا ویک کیوں ہو جاتا ہے. کسی بھی شخص کی اورا کو دیکھ کر یہ بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی حالت یا صحت کیسی ہے. میں آپ کو اورا کے کلرز کے بارے میں مختصر طور پہ اپنی ویڈیو اورا کیا ہے میں بتا چکی ہوں. آپ اسے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. میں یہ بھی بتا چکی ہوں کہ کمزور اورا کی وجہ سے ہمیں نظر بد اور دیگر نیگیٹو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. ہم جو بار بار بیمار پڑتے ہیں اس کے ایموشنل کاز تو لازمی ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اورا کا ویک ہونا بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. اورا ہماری باڈی سے تقریباً 6 انچ کے فاصلے پر موجود ہوتا ہے. یہ انٹرنل اورا ہے. یہ ہمیں پروٹیکٹ تو کرتا ہی ہے، مگر یہ ہمارے خیالات سے، ہماری سوچ سے اور ہمارے لائف اسٹائل سے بہت متاثر ہوتا ہے، یعنی ویک یا اسٹرانگ ہو سکتا ہے. انٹرنل اورا کے بعد ہمارا ایکسٹرنل اورا ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اورا کی باہری پرت یا لیئر ہوتی ہے. ایکسٹرنل اورا عموماً 4 فٹ سے لے کر 6 فٹ تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، مگر بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا اورا 100 فٹ تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسپریچول پریکٹس میں ہوتے ہیں اور پابندی سے میڈیٹیشن یا دھیان وغیرہ کرتے رہتے ہیں. ان کا اورا بہت وسیع اور پھیلا ہوا ہوتا ہے. اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اورا ویک کیوں ہو جاتا ہے. آپ ایک بات تو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا اورا ہماری انرجی کا اسٹور روم ہوتا ہے، کیونکہ کراؤن چکرا سے انرجی مسلسل اورا میں آتی رہتی ہے. مگر انرجی کا فلو اورا سے باہر کی جانب بھی مسلسل ہوتا رہتا ہے. اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کا یہ باہری فلو بہت بڑھ جاتا ہے. اس سے اورا اسٹرانگ ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، آپ جب لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، اور اگر وہ لوگ نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں اور خود کی کلینزنگ نہیں کرتے، میڈیٹیشن نہیں کرتے، تو ایسے لوگ بے حد نیگیٹو ہوتے ہیں. ان میں غصہ، حسد، جیلسی اور نفرت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا انرجی لیول بھی بہت لو ہوتا ہے. ان کے اورا کو انرجی کی بھوک ہوتی ہے. انہیں باطنی خوشی یا انٹرنل پیس کی شدید طلب ہوتی ہے، مگر اس بات سے یا اس طلب سے وہ خود بھی واقف نہیں ہوتے. جب آپ ان سے ملتے ہیں اور آپ کی انرجی کا فلو بہترین حالت میں ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو لوگوں کی بھوکی روحیں آپ کی انرجی کو تیزی کے ساتھ سک کرنا شروع کر دیتی ہیں. اگر ملنے والے کئی لوگ ہیں تو آپ کے لیے اور بھی خطرہ ہے. کئی لوگ مل کر آپ کی انرجی کو سک کر لیتے ہیں اور اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک آپ ان کے قریب رہتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ نیگیٹو انرجی رکھنے والے لوگوں کی کوئی خاص شناخت تو ہوتی نہیں ہے. بظاہر تو وہ خوشباش اور اکثر خوشحال بھی دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے خیالات، ان کا مائنڈ سیٹ بہت نیگیٹو ہوتا ہے. ایسے لوگوں میں ڈپریشن والے لوگ ہوتے ہیں، یا وہ جنہیں بہت زیادہ شکایات ہوتی ہیں، یا دوسروں کے بارے میں ججمنٹ کرنے والے لوگ، انگزائٹی کا شکار، مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگ ان میں شامل ہیں. ہم یہ جان چکے ہیں کہ بیماری کی وجہ نیگیٹیوٹی ہی ہے. ہاسپٹل میں بے حد نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں لوگ بیمار ہو کر جاتے ہیں اور بیمار شخص کی مینٹل انرجی یا فزیکل انرجی پازیٹیو نہیں ہو سکتی. وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی وہاں موجود ہوتا ہے.
اب ہوتا کیا ہے، ایک پازیٹیو اور ہائی انرجی کا خوش باش آدمی اگر نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دیر تک رہے تو انرجی ٹرانسفر ہونے لگتی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے وہ بے حد تھک گیا ہے۔ دراصل اس کی ساری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے۔ اس کے اورا کی انرجی دوسرے خالی یا بھوکے اورا سک کر لیتے ہیں، چوس لیتے ہیں۔ پازیٹیو شخص ایک خالی ڈبے جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے باڈی پین۔ جب جسم میں درد شروع ہو جائے اور بے حد تھکاوٹ کا احساس بڑھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ انرجی ڈرین ہو گئی ہے۔ اکثر اسے نظر بد کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہائی انرجی یا اسٹرانگ اورا والے شخص کے قریب ایسے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا مگر وہ ہپناٹائز سے ہو کر پازیٹیو شخص کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ آپ سے ملنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پازیٹیو انرجی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، ایسی انرجی کھینچتی ہے، اور لوگ کسی محفل میں جائیں جو کہ پازیٹیو ہوں اور ہائی انرجی کے ہوں تو بہت جلد وہ میر محفل بن جاتے ہیں، یعنی محفل کی جان ہو جاتے ہیں۔ لوگ چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نیگیٹو لوگوں سے روزانہ ملتے رہیں یا کافی دیر ان کا ساتھ رہے تو ان کی نیگیٹیوٹی پازیٹیو شخص کے اندر غیر محسوس طور پر منتقل ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ آپ کن لوگوں سے مل رہے ہیں۔ اپنی پازیٹیو تھنکنگ کو بڑھاتے رہیں، اپنی جسمانی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس سے بھی زیادہ اپنی سوچ کو صاف اور پازیٹیو کریں۔ دل سے نفرت، کدورت، بغض اور کینہ نکالتے رہیں، کیونکہ یہ مسلسل کرنے کا کام ہے۔ بالکل ایسے جیسے روزانہ آپ اپنے گھر کی ڈسٹنگ کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، اس طرح سے یہ کام آپ کو روزانہ کرنا ہے۔ ہر حالت میں شعوری کوشش کر کے اچھا ہی بولیں، اچھے ہی الفاظ استعمال کریں۔ کوئی آپ کے سامنے کہے کیا برا زمانہ آ گیا ہے تو آپ فوراً اس کی نفی کریں اور کہیں نہیں شکر ہے اب بھی بہت اچھا زمانہ ہے۔ کبھی اپنی قسمت کو برا نہ کہیں، اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی کبھی بد دعا نہ دیں۔ دوسروں کی برائی کرنا، موسم کی، وقت اور حالات کی شکایت کرنا، یہ سب نیگیٹیوٹی میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح کی سوچ، خیالات اور الفاظ سے ہمارا اورا ویک ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے، جھوٹ بولنے سے اورا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل گفتگو میں جھوٹ کو شامل کر لیتا ہے تو اس کا اورا جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی لائف میں مسلسل پرابلمز آنے لگتی ہیں۔ پیدائش کے وقت ہر روح پاکیزہ ہوتی ہے۔ ایوری سول واز پیور ایٹ برتھ ٹائم، بٹ ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ ہماری روحیں آلودہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیسے؟ ہمارے تھاٹس ہمارے اورا کو آلودہ کرتے ہیں۔ ہمارا اورا داغدار اور ویک ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ میں صرف برے خیالات کے نقصان آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو لوگ کسی کے ساتھ فزیکلی برا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، حسد اور انا میں آ کر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عملیات یا جادو وغیرہ کراتے ہیں، تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ روحانی طور پر مر چکے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے لوگ بھٹکی ہوئی بدروحیں بن جاتے ہیں۔ یہ اپنی ایگو کی خاطر کسی کی بھی زندگی بآسانی برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے سوشل سیٹ اپ میں ایسی بہت ساری بدروحوں کو آپ پہچان سکتے ہیں جو کہ اچھے لباس اور اچھے گیٹ اپ میں ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنا اورا کیسے کلین کر سکتے ہیں یا کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ آپ کا ویلیویبل ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ پازیٹیوٹی کے اس سفر میں میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہو تو روز ضرورت مند لوگوں سے ضرور شیئر کیا کریں۔ کیا پتہ آپ کے کلک سے کسی کی زندگی میں کوئی اہم تبدیلی آ جائے۔